السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہم اپنی تربیاتی نشست میں شرف زہرہ کی لوح محبت کو پڑھ رہے ہیں کہ لوح محبت کیا ہے، جی لوح محبت کیا ہے اور لوح محبت کو کیسے بنائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، لوح محبت کے کیا فوائد ہیں، لوح محبت کے کیا فوائد ہیں اور ہم اس کی تیاری کیسے کریں گے شرف زہرہ کے دوران۔ دیکھیں، جب بھی کوئی سیارہ اپنے بروج کے اندر گردش کرتے کرتے کسی خاص ایسے نقطے پر پہنچتا ہے کہ اس کی پازیٹیو قوتیں زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں تو یہ حالت اس سیارے کی شرفی حالت کہلاتی ہے۔ اس حالت کو اس سیارے کا شرف لگنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرف لگنا۔ ٹھیک ہے، تو جب زہرہ اپنے بروج کے حساب سے گردش کرتا کرتا تمام بروج کا سفر طے کرتا ہوا برج حوت کے 27 درجے پر جاتا ہے، برج حوت کے 27 درجے پر جاتا ہے تو اس وقت یہ اپنی شرفی حالت سے گزرتا ہے، یہ اپنے شرفی حالت سے گزرتا ہے اور اس وقت کی اس شرفی حالت کو شرف زہرہ کہتے ہیں، شرف زہرہ کہتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو کسی بھی شخص کی جائز امور میں محبت چاہتے ہیں تو اس وقت میں وہ اپنے لیے لازمی طور پر مختلف روحانی لوحیں، انگوٹھیاں، انگشتریاں اور بہت ساری ایسی چیزیں روحانی تبرکات کے طور پر تیار کرتے ہیں جن کو وہ سال بھر پھر اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو آج کی ہم اپنی اس مختصر ترین نشست کے اندر پڑھ رہے ہیں لوح محبت۔ لوح محبت، سب سے پہلے آپ نے اس لوح کو بنانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چاندی کی ایک تختی تیار کروانی ہے، خالص چاندی کی ایک تختی لوح کی شکل کی آپ نے تیار کرانی ہے۔ اور یہ جو ہمارا عمل ہے یہ قرآن پاک کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 4 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 4 پر مشتمل ہے اور اس کو اکثر مفتاح الملوک کے موکلات کا نام بھی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی بھی جائز امور میں محبت کے لیے اس لوح کو بنائے گا شرف زہرہ کے اندر یا پھر زہرہ کی کسی ساتھ کے اندر تو یہ غوری مزائل کی طرح پاورفل عمل ہے، بہت تیز عمل کرتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ اپنے روحانی اثرات کو مرتب کرتا ہے، روحانی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شرف زہرہ کے اندر چونکہ شرف زہرہ 30 جنوری 2025 کو سٹارٹ ہوگا اور 31 جنوری 2025 کو اختتام پذیر ہو جائے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا رف عمل تیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رف عمل۔ اچھا، یہ سارا میں آپ کو کوشش کروں گا یہاں اسکرین پہ لکھا ہوا بھی ملے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو پہلا اس کا قواعد ہے وہ یہ ہے کہ مطلوب کے نام کے اعداد بمائے والدہ، جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے نام کے اعداد اور اس کی ماں کے نام کے اعداد قمری نکالنے ہیں اور اس کو آپ نے خانہ نمبر 1 میں رکھتے ہوئے ہر اگلے خانے میں 22 کا اضافہ کرتے جانا ہے۔ پہلے ہم ہر خانے میں 1 کا اضافہ کرتے ہیں، اب ہر خانے میں 22 کا اضافہ کرتے جانا ہے آپ نے، اور یہ آپ نے خانہ نمبر 1 سے لے کر خانہ نمبر 4 تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خانہ نمبر 5 میں طالب کے اعداد اور طالب کی ماں کے نام کے اعداد کا مجموعہ لینا ہے، مجموعہ لے کے اس میں پھر اس کو خانہ نمبر 5 میں رکھ کر اس طریقے سے خانہ نمبر 8 تک ہر خانے کو پر کرنا ہے اور پھر ہر خانے کو اس طریقے سے پر کرنا ہے آپ نے کہ ہر خانے میں 22 کا اضافہ کرتے جانا ہے۔ پہلے جو ہم چال پر کرتے تھے وہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہر خانے میں پہلے 1 کا اضافہ کرتے تھے، اب ہر خانے میں ہم نے 22 کا اضافہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 22 کا اضافہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر خانہ نمبر 9 سے ہم نے خانہ نمبر 1 میں مطلوب اور اس کی ماں کے نام کے اعداد کو جمع کیا اور پھر ہر خانے میں 22 کا اضافہ کرتے ہوئے خانہ نمبر 4 تک خانے پوری چال اور ترتیب سے پر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم رف عمل کر رہے ہیں۔
اس کے بعد خانہ نمبر 2، پھر خانہ نمبر 5 سے آپ نے خانہ نمبر 8 تک طالب بمائے والدہ کے اعداد قمری لینے ہیں، ان کو مجموعہ کرنا ہے، اور خانہ نمبر 5 سے خانہ نمبر 8 تک ہر خانے میں 22 کے اضافے سے پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے خانہ نمبر تیسرا اس کا جو عمل ہے وہ خانہ نمبر 9 میں آپ نے لفظ محبت کے عدد نکالنے ہیں، میم ہا با تا، اس کے عدد نکالیں گے تو یہ بنیں گے 450، میم کے 40، ہا کے 8، با کے 2 اور تا کے 400، تو ان کو آپس میں جمع کریں گے تو یہ کتنے بنیں گے؟ 450۔ ان کا آپس میں مجموعہ کر لینا ہے، اور اس کو خانہ نمبر 9 سے لے کر خانہ نمبر 12 تک، یعنی ہر 4 خانے کا ایک وہ ہے اسکیچ ہے، پہلے 1 سے لے کر 4 تک، پھر 4 سے لے کر 8 تک، اور پھر 9 سے لے کر 12 تک۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پر کرنا ہے، یہ بھی 450 کو خانہ نمبر 9 میں لکھنا ہے، اور پھر 10ویں خانے میں 22 کا اضافہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 22 کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یوں ہمارے خانے تقریباً 12 خانے پر ہو جائیں گے۔ اگلا جو اور چوتھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے خانہ نمبر 4، خانہ نمبر 7 اور خانہ نمبر 10، خانہ نمبر 4، 7 اور 10 ان کے اعداد کو لے کر آپس میں جمع کر لینا ہے، آپس میں جمع کر لینا ہے، اور اس کے مجموعے میں سے 36 16 3616 کو آپ نے مائنس کر لینا ہے، اور حاصل ہونے والی قیمت کو خانہ نمبر 13 میں رکھ کے پھر آگے بچے ہوئے خانے کو، خانہ جات کو ہر خانے میں 22 کے اضافے سے پر کر دینا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو پھر غور سے سن لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے خانہ نمبر 4، خانہ نمبر 7، خانہ نمبر 10 کے اعداد لینے ہیں، ان کو جمع کرنا ہے، اور اس میں سے 36 16 3616 3616 کو نفی کرنا ہے، اور حاصل جواب کو آپ نے خانہ نمبر 13 میں رکھ کر پھر آگے ہر خانے میں 22 کا اضافہ کرتے ہوئے چال کو 16 خانوں تک مکمل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نقش کے اضلاع بنانے ہیں، یعنی آپ نے پہلے بسم لکھنا ہے، پھر اللہ لکھنا ہے، پھر الرحمن اور پھر رحیم، یوں اس کے اضلاع بنا لینے ہیں۔ شروع کے الفاظ میں قولہ، پھر الحق، والہ، الملک۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر چاروں سمتوں کی طرف جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ میں کوشش کروں گا یہاں پر پورا نقش بنا ہوا پرنٹ کر دوں، اس کی ایک تصویر لگا دیں تاکہ سمجھنے والوں کو اس میں آسانی رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ پورا عمل آپ کو میری اسکرین پر لکھا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس نقش کی پڑتال کرنی ہے۔ اب اس کے موکل بھی لکھنے ہیں آپ نے چاروں طرف سے، شمقائل، لوبائل، فقط شائل۔ ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کے موکل بنتے ہیں وہ چاروں سائڈوں پر لکھنے ہیں۔ امید ہے یہاں نقش پہ بھی آپ کو لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے، اسکرین پہ شو ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہماری لوہو کا ایک سائڈ اس کی مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے اس کی پڑتال کرنی ہے، چاروں طرف سے آپ نے خانوں کی پڑتال کرنی ہے۔ جواب 36 16 آنا چاہیے، 36 16 آنا چاہیے ہر طرف سے۔ اگر 36 16 آ رہا ہے تو آپ کی لوح محبت ٹھیک بن گئی ہے، آپ کی لوح محبت بالکل ٹھیک بن گئی ہے اور کریکٹ بن گئی ہے، اور زبردست اور بہترین کام کرے گی، زبردست اور بہترین کام کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا اس کا عمل ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس لوح کے نیچے تحریر کرنا ہے، اس لوح کے نیچے یہ پہلے ابھی رف عمل ہو رہا ہے، شرف زہرا سے پہلے آپ نے اس کا رف عمل مکمل کر لینا ہے، اس کا رف عمل مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا پڑتال کرنے کے بعد اس لوح مبارک کے نیچے آپ نے لکھنا ہے، یا الہی بحرمت عین لوح معظم فلاں بنت فلاں کے دل دماغ میں فلاں بنت فلاں کی محبت شدید ہو، دہائی اسم اعظم یا عزیزو یا لطیفو یا ودوو یا بدو۔ ٹھیک ہو گیا؟ الاجل الساطہ الواہن۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ نے لوح کے پچھلی سائڈ کرنی ہے، لوح کی پشت پہ چلے جانا ہے، اس پر آپ نے بدوہ کا عددی نقش لکھنا ہے، بدوہ کا آتشی چال سے نقش مربع پر کرنا ہے۔ وہ یوں لکھا جائے گا کہ پہلے خانے میں 2، پھر 4، پھر 6، پھر 8، کیونکہ 2 با کے عدد 2 ہیں،
دال کے عدد 4 ہیں، واو کے عدد 6 ہیں اور ہا کے عدد 8 ہیں. تو اس طریقے سے 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 آتشی چال سے مربع پر کرنا ہے. اب یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ آئیں گی جو قواعد عملیات سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر آپ نے یہ مربع پر کرنے کے بعد جب شرف زہرہ شروع ہو تو آپ نے سفید کپڑے پہننے ہیں، آپ نے غیب الرجال کو اپنی پشت پر رکھنا ہے، آپ نے شمال کی طرف پشت اور جنوب کی طرف منہ کرنا ہے، ایک اگربتی لگانی ہے اور چاندی کی بنی ہوئی پترے کی لوح کے اوپر اس سارے عمل کو کندہ کروا لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری لوح کاغذ کے اوپر بنوانی ہے، دوسری لوح کاغذ کے اوپر بنانی ہے. اب جب یہ دونوں لوحیں تیار ہو جائیں گی، جب یہ دونوں لوحیں تیار ہو جائیں گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایک لوح ہم نے چاندی کے اوپر بنائی ہے اس لوح کو اب آپ نے گرم کرنا ہے، اس لوح کو آپ نے گرم کرنا ہے. گرم اس کو کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو استری کے نیچے رکھنا ہے، اس کو استری کے نیچے رکھنا ہے. اور دوسری جو کاغذ کے اوپر آپ لوح بنائیں گے زعفران سے بنائیں، کوشش کریں عرق بعد مشک آب زمزم ملا کر بنائیں، باوضو ہو کر طہارت کے ساتھ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یہ آپ نے لوح بنانی ہے. غیب الرجال کی سمت کا تعین کرنا ہے اور باقاعدہ غیب الرجال کو سلام کرنا ہے. اس کے بعد 6 روپے 60 روپے اور آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے. پھر آپ نے اس لوح کی تیاری کو مکمل کرنا ہے. جب لوح بن جائے گی تو پھر آپ نے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اس آیت کا ورد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ جب تک شرف رہے گا یہ ورد کر کے اس لوح کے اوپر دم کر دیں، آپ کی لوح محبت تیار ہے. یہ آپ نے صرف جائز مقاصد میں کرنا ہے اس سے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص اس سے ناجائز کام کرے گا وہ اپنے نقصان کا، اللہ رب العزت کے عذاب کا خود ذمہ دار ہوگا. اور ویسے بھی یہ قرآنی معقل ہیں، یہ قرآنی اسم اعظم کے وظائف ہیں. یہ ناجائز مقصد پر کام کریں گے تو آپ پر رجت پیدا کریں گے، آپ پر رجت پیدا کریں گے، آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ تو یہ تمام لوگ جو میرے خاص کر سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہماری پراپر کلاسیں لے رہے ہیں، علم الاعداد کی، علم الحروف کی، حروف تاجی کی اور نقش 15 کی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، تو ایسے تمام شاگردوں کو میری طرف سے اس کی باقاعدہ طور پر اجازت ہے. آپ کو الگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ باقاعدہ طور پر اس کا عمل تیار کر لیں. سارا عمل اسکرین پر شو ہوا ہے، آپ اس کو روک کر پڑھ لیں، اسٹڈی کر لیں. نقش بھی ہم نے اگزامپل کے طور پر بنایا ہے، نقش کی چال بھی بنائی ہے، ہر چیز ہم نے، کوئی چیز نہیں چھپائی. ایمانداری کے ساتھ ہم نے ہر چیز آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور اجازت بھی ہم نے آپ کو دے دی ہے. تو لہٰذا آپ اس کو بنائیں اور قرآن کے اس کلام کے معجزات کو دیکھیں. میاں بیوی کے لیے بنائیں، گھر میں نافرمان اولاد کے لیے آپ بنا سکتے ہیں، تسخیران افسران بالا کر سکتے ہیں اور اس سے آپ تسخیر خلق بھی کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ میں نے ہر چیز، ہر جزو کو جو لازمی اور اہم تھا وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے اور سمجھا دیا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.